محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 غفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں۔ ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ دینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک حرف سجن دے نا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندیا رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندیا رہنا یہ سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے، تو امبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک محویت کے عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو، کافر مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اصل ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سانو دی فلانے نے گل کی تھی ہے، وہ بھائی پھر کیا ہو گیا ہو، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا ہے آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگے پکاتے ہیں، تو چنگا ہے کیا سوتا۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہنا تھی سن لیا، میں انہوں آکے ایک کری پھر آخ، یہ تیرے لیے تانا ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی، ہاں یہ تے تمغہ ہی،
لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا. میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتا ہوں. سنے جی، اللہ آپ کو جزا دے. سنے تو بھائی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے، نینا نہ بنائے، آپ اس کا مزہ لیں. دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے باداری رکھ لی تو کسی نے کیا ہو مولوی، پریشانی والی گل ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات ہے؟ یہ تو مزیدار بات ہے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سانب کریے، کدے پٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، پیچھا ہٹیے نا. آپ ناز کریں، ناز. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر غریبی اختیار کر. حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے، میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا. جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے اونج رہنا ہے. او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں. یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک پیار نہیں. یہ دنگے فساد پروٹوکول میں یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے. ذائقے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی. محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا، اور یہ لگ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ذائقہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. ذائقہ ملے گا، ذائقہ مومن ہونے میں لطف آئے گا، مزیدار ہو جائے گی زندگی. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو. کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مفاد. جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول. اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند. معنی کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو، مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس ایمان کی نصیب ہو. اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں، ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے. محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے. کوئی سختی، کوئی تلخی، کوئی قسم کا بوجھ، کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو، چڑھتی جوانی اور عنفوان شباب، خواہشات جوان. لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لے عید پہ، کہنا میرے ٹھیک نے، تو بالا دے بڑا. تو اسے کوئی یار حد ہو گئی ہے، تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا. تو کہتے پرانی بات ہے نا، اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے. محبت ہے نا بچوں سے.
آپ اس بات کو سمجھے، ہم نہ ہماری طبیعتوں میں ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے۔ جب یہ غلبہ، لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا ہوں، وہ نا بندہ نے انجی کرنی چاہیے جی، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی، طبیعت پر پوری طرح چھا گئی۔ اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے، تلخ نہ رہا کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض نہ رہا۔ ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں، دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے۔ اور جناب میرا ایک سنگی ہے، تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے، انتظام نہیں ٹھیک کرتے، رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے، رستہ نہیں دیتے آتے۔ میں کیوں ساڈے شکوے نے لا، کدی ساڈا شکوہ سی بندے آندے نہیں۔ کبھی شکوہ یہ ہے، وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے، پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے، اب تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے آکھیا ہے کہ کمرے کو نہیں، تھان کو نہیں، کتنے رکھیے وہ تھا۔ میں کیا ایسی لوگ سن جڑے کہنے سا لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کرا دے۔ او بھائی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے، ہر پہلو پر ہی ناراض ہے، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی۔ آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں۔ کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانی بات۔ دیکھو جی نے ستایا بڑا ہے۔ او بھائی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں۔ آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے، فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا۔ اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں۔ اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں جلدے انہاں ورگے جنہاں انہاں نو رکھیا ہے۔ ہاں جڑے حقوق تے تقریرا کردے نے نا، انہاں نے بھی یہ رنگ آئے ہائے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا، اس زمانے میں یہ کام ہوتا تو تھا نہیں، پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے آپ کی اور غلام کے کپڑے ایک جیسے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہے، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا۔ فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں، پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا۔ محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدل، انداز بدل، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے،
کڑوا کسیلا پن نکل جائے، دان ٹپٹ نکل جائے۔ جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، پیچھا پیچھا رہتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے۔ اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا، پوری طرح غلبہ، کوئی ناز نخرا نہیں رہتا، غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے۔ پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے آنا ہے، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے۔ اور میرے بھائی ہم نا نرے تابے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا، ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیاڑے سیاڑے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں۔ تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے، مسلمان ہو گئے۔ اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے، اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے۔ چھوڑ دینی، میری بات پر توجہ کرے، ادھر دیکھ پیارے بھائی، نہ بولو، ادھر دیکھ۔ اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا، تو اور آپ کو پتہ ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں، موڈ کے لانا ہے جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں۔ والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے۔ بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی، ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی، گلی گلی باتیں ہونے لگی۔ باتیں تو ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے، جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے۔ یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں۔ تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کا سمجھتی ہوں۔ فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں، یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا، یہ چھوڑا جا سکتا، لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانتی ہے۔ ایک تو محبت کرنے والا کبھی بدخلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتا چلے کہ محبت والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائیں۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں۔ کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں نا، کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا۔ تو بدلیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے لہجوں کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے طور طریقوں کو بدلیں،
اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں، ترشرویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں.